إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. آج ایک خاص مقصد سے ہم سب یہاں جمع ہیں اور یہ دن بھر کا آج اجتماع اور ایک تربیتی کورس ہے جس میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے. جو بھی مسلمان طلب علم کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹا یا بڑا کوئی بھی سفر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. اس اعتبار سے علم حاصل کرنے کی کوشش جنت کے پانے کی کوشش کے اعتبار سے پہلا مرحلہ ہے. جس کو جنت حاصل کرنا ہے اس کی شروعات علم حاصل کرنے سے ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک آدمی کو جنت تک پہنچنا ہے تو جنت کا راستہ بھی اس کو پانا چاہیے. جنت کا راستہ اگر معلوم نہیں تو جنت کیسے ملے گی؟ اور جنت کا راستہ اگر مل جائے تب بھی اس راستے پر صراط مستقیم پر خود شیطان بیٹھا ہوا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ابلیس نے اللہ سے کہا تھا میں تیری سیدھی راہ پر ان سب کے لیے بیٹھوں گا، تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اس راستے پر شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے. اور انسان سے لغزشیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، آدمی تھوڑی دیر کے لیے بہک جائے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے، اس کی بھرپائی کیا ہے، یہ بھی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. اس اعتبار سے جنت تک پہنچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے راستے کا علم، اس راستے کے مسائل کا علم، اس راستے سے بہک جانے بھٹک جانے کے بعد واپس اس راستے تک آنے کے لیے علم، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اس لیے کہ انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے انسانیت کی اکثریت ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ کر اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرتی رہی ہے. انسان کا پرابلم کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ بھائی مجھ کو معلوم نہیں، بتائیے. ایسے آدمی کو بتانے کے بعد وہ فوراً مان لیتا ہے اور عمل کرنا شروع کرتا ہے. لیکن دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو ایک غلط چیز کو صحیح سمجھے ہوئے ہے، ایک ایسی چیز جو نہیں کرنے کی ہے، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی کرنا ہے، یہی صحیح ہے، یہی دین ہے، یہی نجات ہے، یہی اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، یہی واقعی اسلام ہے.
تو ایک غلط چیز کو جو کہ اسلام نہیں ہے، ایک ایسی چیز کو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، وہ اسلام اور اللہ کی رضا والا عمل سمجھ رہا ہے. اب ایسے آدمی کو اگر بتایا جائے کہ یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو تو بات مانتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے اس کا برتن غلط چیز سے بھرا ہوا ہے. ایک خالی برتن ہے، کوئی آدمی آپ سے آ کے مانگے پانی دو بھائی اس میں، آپ اس میں پانی ڈال دیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ پانی. وہ اپنی پیاس اس سے بجھا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے، اس کا برتن شراب سے بھرا ہوا ہے، اب آپ اس میں آب زمزم بھی ڈالیں تو کیا اس کا پینا حلال ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس میں پہلے سے شراب ہے. تو بھرا ہوا برتن مصیبت پیدا کرتا ہے. کب؟ جب وہ برتن غلط علم سے بھرا ہوا ہو. اسی طرح سے انسان کا دل اگر غلط علم سے بھرا ہوا ہو تو پھر وہ مصیبت پیدا کرتا ہے صحیح علم والوں کے لیے. ایسے لوگوں کا وہ دشمن بن جاتا ہے. یہی بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور یہی چیز آج اپنے معاشرے میں ہم کو دیکھنے ملتی ہے. ہم آج کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع آج پورے دن بھر کا ہے کہ عید میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نہ صرف اسلام بلکہ ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عید نہیں منایا تو مسلمان ہی نہیں، اس کے اسلام میں پرابلم ہے. اس کو لازمی سمجھتے ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھتے ہیں، اس کو اسلام کی یادگار سمجھتے ہیں. اس کو دنوں میں، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ لکھ دیا ہے کہ میلاد النبی کی جو رات ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. جب لکھنا ہی ہو آدمی کو تو کچھ بھی لکھے. تو اس اعتبار سے اس دن کو بہت سارے لوگ ایک بہت افضل دن سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس دن عید منانا چاہیے. بلا شبہ ہم کو خوشی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ کا نبی بننا، اور وہ سارے معاملات جو آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی مسرت کی چیز ہے کہ ہم کو ایک ایسا نبی ملا ہے. بہت خوشی کی چیز ہے کہ ہم نے ایک ایسا نبی پایا ہے جس کی فضیلت دوسرے انبیاء پر ہے، اور دنیا اور آخرت میں بھی جن کی شان ہے، اللہ کے ہاں جن کا ایک خاص مقام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بطور عید منانا یہ اسلام میں کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ اسلام کے نام پر جو چیز کی جائے گی، اگر اسلام ہی میں اس کی گنجائش نہ ہو تو چاہے کتنی بھی اچھی نیت سے کی جائے وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے. آپ بتائیے، ایک مثال اس کی دیتا ہوں. ایک آدمی کسی مولوی صاحب سے سنے کہ مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے. اب اس کے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہو گئی، مسجد کے اندر کیے جانے والے اعمال کا شوق پیدا ہو گیا، لوگ نمازی بنے، لوگوں کو نماز پڑھنے جگہ مل جائے، دل میں تمنا ہو گئی. اب اس تمنا کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس کے پاس سود کا پیسہ پڑا ہوا تھا، وہ سارا سود کا پیسہ مسجد بنانے میں لگایا. نیت اچھی تھی کہ نہیں تھی مسجد بنانے کی؟ بہت اچھی تھی. لیکن اس نیت کے تحت جو عمل اس نے کیا، کیا اسلام میں سود کا پیسہ استعمال کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں. مسجد کے لیے وہ تو اور بھی برا ہے، اپنے لیے پرسنل معاملات میں نہیں ہے. آپ نے اللہ نے جس چیز کو منع کیا اللہ ہی کے لیے استعمال کیا اس کو، تو یہ اور بھی برا ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی نیت بعض اوقات اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کو صحیح چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک غلط چیز صحیح مقصد کے لیے کرتا ہے. ایک صحیح کاز کے لیے غلط عمل کرنا بھی غلط ہوتا ہے. اسلام میں صرف نیت نہیں دیکھی جاتی ہے، اسلام میں کچھ قاعدے ہیں.
آدمی کا ہر عمل اس قاعدے کے، ان قواعد کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بطور عید مناتے ہیں، جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ پہلے کچھ زمانے پہلے آپ دیکھیے، دو ایک نسل پیچھے جائیں آپ، لوگ اس کا نام دوسرا تھا، اس کا نام ابھی اپڈیٹ ہوا ہے تھوڑا۔ نام اس کا کیا ہوا ہے؟ پہلے نام کیا تھا؟ 12 وفات۔ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے نام نیا ہے 12 وفات، لیکن پرانوں کے لیے عید میلاد النبی نیا نام ہے۔ دیکھیے نیا جو ہے وہ کمپیریٹیو ہوتا ہے، ہمیشہ ریلیٹیو ہوتا ہے، کہ جو لوگ پہلے والے ہیں ان کے لیے عید میلاد النبی نیا نام ہے، اور جو بعد والے ہیں، یہ جنریشن ہے، ان کے لیے 12 وفات نیا نام ہے، کیونکہ وہ اتنا پرانا ہے کہ انہوں نے یہ چیز سنی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو 12 وفات کے نام سے مانتے تھے پہلے، اور آج کل لوگ اس کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ کیا یہ عید ہے؟ کیا نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ عید منائیں، یا یہ بدعت ہے؟ یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا یہ عید منانے والا مسلمان واقعی اللہ کے نزدیک مقرب ہے؟ کیا نہیں منانے والا جہنمی ہے، یا وہ کم دین پر کم چلنے والا ہے؟ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جب یہ دن آتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ صحیح جواب علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں، خسارے میں کون ہے؟ سب سے زیادہ لاس میں کون ہے عمل کر کے بھی؟ اور اللہ ہی نے اس کا جواب دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں، دنیا میں کی گئی کوششیں، ضل سعیہم، برباد ہو گئی، دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا سب برباد ہو گیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ لوگ اسی بھرم میں، اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کام تو غلط کر رہا ہے، اور وہ غلط کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، اور جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا تو چونکہ وہ کام ہی غلط تھا، تو وہ کام اس کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا، اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ تو بلکہ دنیا میں برباد ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک آدمی واقعی ناکام کون ہے؟ واقعی ناکام وہ ہے کہ جو غلط کام کو صحیح سمجھ کے کرے، وہ کام جو اس کو ہلاک کرنے والا ہو، اس کام کو وہ نجات والا عمل سمجھ کے کرنے لگے۔ زہر کو دوائی سمجھ کے کھائے، زہر کو دوائی سمجھ کے کھائے۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا ہلاک ہونے والا ہے کہ دوائی سمجھ رہا ہے اس کو، حالانکہ وہ کیا ہے؟ زہر ہے اس کے لیے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 104 ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں ایک بہت بڑا پرابلم انسان کا یہ ہے، اور ڈرنا چاہیے اس کو اس بات سے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوں اور وہ چیز بری ہو۔ ہمیشہ ہم کو اس بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں تو پھر بھٹک بھی گیا آدمی تو معلوم نہیں پڑے گا وہ صحیح جا رہا ہے کہ غلط جا رہا ہے۔ جیسے ایک آدمی سفر میں جاتا ہے تو ہر وقت اس کو فکر رہتی ہے کہ کہیں ہم غلط راستے میں تو نہیں نکل گئے، کیونکہ جتنا دور نکل جائیں گے، اگر راستے میں کسی سے پوچھیں گے نہیں تو پھر بہت دور نکل جائیں گے، واپس گھوم کے آنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ ہر چوک میں پوچھتا ہے، بھائی یہ راستہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے؟ ہاں جا رہا ہے، تو پھر چلتا ہے۔ برابر راستے کے کنارے جو بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پڑھتے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گمراہ نہیں ہونا ہے۔
جس آدمی کو گمراہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، گمراہ ہونے کے بارے میں وہ فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، وہ آدمی ہوش میں جیتا ہے۔ اور جو آدمی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے، اور جو بے فکر ہو جاتا ہے اس کے بھٹکنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ناکام وہ ہے کہ جو اپنے کو ہدایت پر سمجھتا رہے لیکن واقعی وہ اللہ کے ہاں گمراہ ہو۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس اعتبار سے عمل کے برباد ہونے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور روشنی ڈالتی ہے کہ ایک آدمی کا کون سا عمل قبول ہوگا اور کون سا قبول نہیں ہوگا۔ کیا اچھی نیت سے کیا جانے والا ہر عمل اچھا ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگ کیا بولتے ہیں، کچھ بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بولے بھائی ایسا مت کرو، اسلام میں ایسا نہیں، بولے ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے۔ تو کیا صرف نیت کے اچھا ہونے سے عمل اچھا ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ نیت صحیح ہے تو عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ نیت خالص ہو، اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہو، دو اس عمل کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو، وہ حدیث اور سنت کے مطابق ہو، وہ قرآن و سنت کے تابع ہو، تو عمل قبول ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص نیت اور دو اتباع سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ دیکھیے اس میں کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی آدمی ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا، اپنے دل سے ہی کرنا شروع کر دیا، تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا بلکہ رد کر دیا جائے گا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کا حکم لیے ہوئے ہو، چاہے وہ ترغیب کے طور پر ہو یا وجوب کے طور پر ہو، کہ جو عمل آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرے، ہمارے نبی نے کہا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، دین میں ہے کہ نہیں ہے وہ نہیں، لیکن ہم دل سے کر رہے ہیں، دین میں نہیں ہے ہمارے دل میں ہے، اس کی بنیاد دین پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ حضرت کے دل پہ ہے۔ تو اب دل سے کیا عمل قبول ہوگا یا دین سے کیا ہوا عمل قبول ہوگا؟ جس کی بنیاد دین پر ہو وہ عمل قبول ہوگا۔ اپنے دل سے کچھ بھی اچھی نیت سے نیکی کریں گے قبول ہوگی ضروری نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو عمل آدمی اپنے دل سے کرے اور قرآن و سنت میں اس کی بنیاد نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا ہو، آپ کا عمل اس پر نہیں ہو، جس پہ یعنی دین میں سے کوئی اصل ہی اس کی نہیں ہے، ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا چیز سنت ہے، کیا چیز بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی نیا طریقہ نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز نکال کے اس کو دین سمجھنے لگنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ جیسے کوئی آدمی اذان آپ سنتے ہیں، اذان ختم کیسا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آخری لفظ کیا اس کا؟ آخری جملہ لا الہ الا اللہ۔ اب کوئی آدمی بولے کلمہ تو آدھا لگ رہا ہے یہاں پہ، اب کلمہ پورا کرنا چاہیے، اب اذان میں کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کیا ایسی اذان صحیح ہوگی؟ غلط ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کا آخری جملہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایسا کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی اذان ہم کو سکھائی ہے، تو جیسا سکھایا ویسا عمل کرنا چاہیے۔ اب اپنی طرف سے اس میں کوئی بڑھا دے الفاظ تو کیا ہو جائے گی؟ بدعت، دین میں نیا عمل، اور وہ گناہ ہے، اللہ اس پر ثواب نہیں دے گا بلکہ اس پر پکڑ ہے۔
اس پر گناہ ہے۔ تو سنت اور بدعات کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا عید منانا اور بنانا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے؟ کیا ہم کو اللہ نے اختیار دیا جتنا چاہے عید بناؤ، بہت اچھا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ کوئی آدمی ہے کہ ہر علاقے والے، پونا والے، بمبئی والے، ہندوستان والے اور دوسرے عرب والے اپنے اپنے حساب سے جیسا ان کا دل چاہے وہ عیدیں بنائیں؟ کیا عید بنانے کا اختیار ہم کو ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے عید بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جتنی عید ملی وہ لے کے خوش ہو جانا، اپنی طرف سے عید منانا، اپنی طرف سے عید بنانا جائز نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عید ایک توقیفی معاملہ ہے کہ جتنی عیدیں ہم کو دے دی گئی ہیں ویسا ہی ہم کو چلنا پڑے گا۔ ہم عید ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہم اسلام میں اپنی طرف سے کوئی عید ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ عیدیں اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہیں، کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی عید بنائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، مکہ سے مدینہ آئے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو مدینہ والے 2 دن ان کے طے تھے، ان 2 دنوں میں مدینہ والے انجوائے کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، عید کے طور پر ان کو مناتے تھے۔ 2 دن تھے وہ۔ فقال ما هذان اليومان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن تمہارے، یہ 2 دن کیا چیز ہیں؟ نکاح کے 2 دن ہیں، یہ کیوں مناتے ہو؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے ہی سے ان 2 دنوں میں ہم نلعب موج مستی کرتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن تم کو عطا فرمائے ہیں، ان کے بدلے 2 دن اللہ نے تم کو دیے ہیں۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، 2 عیدیں ہماری ہیں۔ ایک رمضان عید جس کو لوگ بولتے ہیں، حالانکہ وہ شوال میں ہوتی ہے، تو وہ کون سی عید ہے؟ اس کو کیا نام ہے اس کا؟ عید الفطر۔ اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ، جس کو غلط طور پر بہت سارے لوگ عید الضحیٰ بولتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ، جس کو ہمارے بہت سارے بکری والے کیا بولتے ہیں؟ بکری عید، اور بقر والے، گائے والے کیا بولتے ہیں؟ بقر عید۔ وہ عید کون سی ہے؟ وہ نہ بقر عید ہے نہ بقر عید ہے، وہ کون سی عید ہے؟ وہ عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ 2 عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا کہا؟ دیکھیے، پہلے مدینہ والے 2 عیدیں مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ان کے بدلے تم کو 2 عیدیں دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ 2 کینسل ہو گئے اور اب نئی 2 عیدیں آ گئی، اور دی کس نے؟ یہ دلیل ہماری ہے، عیدیں 2 دی کس نے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس نے دین دیا اس نے عید بھی دی ہے۔ جیسے دین نیا نہیں لے سکتے ہیں، دین میں نہیں بڑھا سکتے ہیں، ویسے عید میں بھی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ عید دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم کو عیدیں دی یا تم دوسری مناؤ؟ آپ نے یوں نہیں کہا، آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ جو تم پہلے 2 عیدیں مناتے تھے ان کے بدلے اللہ نے 2 عیدیں تم کو دی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عید دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے اللہ کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دین جیسے شریعت اللہ نے دی، قرآن اللہ نے دیا، نبی اللہ نے دیا، اسلام اللہ نے دیا، عید بھی اللہ نے دی ہے۔ جیسے ہم دوسرا نبی نہیں لا سکتے، جیسے ہم دوسرا قرآن نہیں لا سکتے، دوسرا اسلام نہیں لا سکتے، ہم اپنی طرف سے عید بھی لا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی طرف سے عید نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ عید دینا اللہ کا کام ہے، شریعت دینا اللہ کا کام ہے۔
اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ، یہ صحیح روایت ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ان لکل قوم عیدا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یہ کن دنوں میں آپ نے کہا؟ عید الاضحیٰ کے بعد میں ایام مینا ہوتے ہیں، ایام مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، مینا کے دنوں میں آپ نے یہ بات کہی، ایام التشریق جن کو کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، دوسرے بھی اپنی اپنی عید مناتے ہیں، ہماری عید یہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم بھی اپنی اپنی کچھ بھی عید منا لیا کرو، تمہارا جب خوشی کا موقع ہو تم عید بنا لیا کرو، یہ کہا نہیں، یہ ہماری عید ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدیں طے کر دی ہیں، اب کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ایک عید ایڈ کر دے۔ کیا ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس کو بھی ہم عید بنا لیں گے؟ کیوں؟ اتنے بڑے نبی۔ پھر کل کو کوئی آئے گا، فلانے مولوی صاحب امام بخاری ہیں، ان کی بھی عید کا دن منایا جائے، ان کی پیدائش۔ کوئی آئے گا کہے گا امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہے، اس کو بھی منا لو۔ کوئی کہے گا ہمارے نانا جان بہت بڑے عالم تھے، پورے گاؤں میں ان کی چلتی تھی، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی داڑھی بہت لمبی تھی، جبہ اس سے لمبا تھا، اب بہت اللہ والے تھے، ان کی بھی عید مناؤ۔ 365 دن سال کے 360 دن، بلکہ وہ بھی کم پڑیں گے، کیونکہ ایک ایک علاقے میں اگر دو ہو گئے تو دو عیدیں ایک دن میں ہو جائیں گی۔ تو آپ بتائیے، تو اسلام میں کیا، یعنی کیا اسلام میں ایسا ہے؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو عیدیں ہیں وہ ہیں، اب نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ 2 عیدیں ہیں، ان کے علاوہ حدیث میں اور کون سے دن ہیں جن کو عید کہا گیا ہے؟ ایک جمعہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے حاجیوں کے لیے، اور ایام التشریق ہیں، عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، بس یہ عید ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، پھر عید الاضحیٰ کے پہلے کا دن عرفہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ حاجیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، اور اس کے بعد کے 3 دن ایام التشریق وہ عید ہے، اور جمعہ کا دن عید ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو اختیار نہیں کہ ہم اپنی طرف سے عید بڑھائیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی، اگر ہم درس یہاں بند کر دیے تو بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پبلک اتنے پہ راضی ہوتی نہیں، اس لیے ہم کو اور بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ اور آگے آئیے، ایک اور بات جاننے کی اصول کی یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کو موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا تو نہیں کرنا بھی سنت ہے۔ کسی کام کا کرنا بھی سنت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی طرح سے کسی کام کا نہ کرنا بھی سنت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑا ہو۔ اس کی 2 مثالیں ہم دیکھیں گے۔ یعنی یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی یہ عید کہاں سے لائے تم؟ تو بولتے منع ہے کیا؟ یعنی عید منانا منع ہے؟ نہیں ہے۔ تو منانا منع نہیں ہے تو منا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ منانا منع نہیں ہے تو منا سکتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منع کی دلیل بتاؤ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ منع کی دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ بولیں گے نہیں کیا تو نہیں کرنا بھی دلیل ہے؟ ہاں، کہ جو نبی کا عمل کیا ہوا ہے وہ بھی دلیل ہے، جو نہیں کیا وہ بھی دلیل ہے۔ کیسے؟ آئیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے انہ خرج فی یوم عید، وہ عید کے دن گھر سے نکلے، فلم یصلی قبلہا ولا بعدہا، عید کی نماز سے پہلے، عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پہلے کا مطلب آپ فجر کا نہ سمجھیں، چلو عید کے دن ویسے بھی اپنے کو مشکل پڑتا ہے، چھٹی مل گئی کہ عید کی نماز کے پہلے کوئی نماز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں عید کے دن؟ کیونکہ رات بھر فرارے باندھنے میں لگے ہوتے ہیں،
کپڑے لانا بھاگنا ہے، وہ 2-3 تو بج جاتے اس میں، دودھ کے چکر میں اور معلوم نہیں بکروں کے چکر میں. تو اب صبح اٹھتا ہے ہڑبڑا کے، ایک دم دیکھتا ارے آج تو عید ہے، اور پھر اس کے بعد بھاگتا ہے، آڑا ٹیڑا کیسے بھی کپڑے پہن کے نکل جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے. یہاں پر مراد عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا ہے، عیدگاہ میں نفل نماز. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھی اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی. اور کیا کہا؟ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَهُ، اور کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. آپ بتائیے وہ دلیل کرنے کی دے رہے ہیں کہ نہیں کرنے کی؟ یعنی عبداللہ بن عمر نے نماز پڑھی عید کے پہلے بعد میں نہیں، تو یہ نہ کرنے کے لیے دلیل کیا دی انہوں نے؟ ہمارے نبی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہ عمل عیدگاہ، کوئی آدمی کہے گا بھائی نماز پڑھنے میں برا کیا ہے، اور عیدگاہ میں جا کے بولے سال بھر تو موقع ملتا نہیں ہے، اور رمضان ویسے بھی بزنس میں چلا گیا، اور موقع ہے چلو آج پڑھ لو، اور ویسے بھی اتنے اچھے کپڑے پہن کے سرما اور میں لگا کے سال میں ایک ہی موقع ملتا ہے، تو چلو آج ہی پڑھ لیتے ہیں اللہ کے سامنے، ہو سکتا ہے سال بھر کا کوٹا پورا ہو جائے اسی میں. تو آدمی عیدگاہ میں پڑھنا شروع کرے نفل نماز، صحیح نہیں ہے، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ منع ہے؟ نہیں ہے، منع کی دلیل نہیں ہے. لیکن صحابی نے کیا کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل نہیں کیا تو صحابی نے بھی وہ عمل نہیں کیا. صحابہ کا یہ طریقہ تھا. یہی بات آپ عید کے بارے میں لو تو کیا پرابلم ہے؟ یہی بات اگر ہم عید کے بارے میں کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، یہ بہت خراب لگتا بولنے کو، ہے نا؟ حالانکہ وہ کیا ہے؟ میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد ولدہ سے ہے، لم یلد ولم یولد، ولد پیدا ہونا. میلاد پیدا ہونے کے وقت اور پیدا ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور غالب اس کا استعمال پیدا ہونے کے وقت کے لیے ہے. تو میلاد کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں برتھ ڈے کے ہوتے ہیں، تو ہم نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. اور بہت سارے پیارے لوگ تو اب کہتے ہیں گڈو کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، نبی کا نہیں منانے کا. یعنی بچے کا اپنے منا رہے ہیں، بچے سے محبت ہے، نبی سے نہیں ہے محبت. جب بچے کا منا رہے تو نبی کا بھی منانا چاہیے. یہ الٹی دلیل ہو گئی. ہم بولیں گے بھائی جب نبی کا نہیں منا رہے تو گڈو کا کیوں منا رہا؟ آنا ایسا چاہیے تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ پانی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو وہ بھی گندا پانی ہے. سوچئے امت کہاں چلی گئی ہے. کس طرح کے اصول ہم نے بنا رکھے ہیں کہ ہم اپنے سے نبی کے لیے دلیلیں لیتے ہیں، حالانکہ نبی سے اپنے لیے دلیل لینا چاہیے تھا. تو یہاں پر صحابی نے ایک عمل نہیں کیا اور اس عمل کے نہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے کو دلیل بنایا ہے. یہ ترمذی کی روایت اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی کی روایت ہے. دیکھیے صحابہ کیسے نبی کی اتباع کرتے تھے. کہتے ہیں اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ذہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، سونے کی انگوٹھی بنائی. یہ شروع کی بات ہے. فاتخذ الناس خواتیم من ذہب، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی. ہمارے نبی نے انگوٹھی بنائی، سونے کی بنائی، ہم بھی سونے کی انگوٹھی بنائیں گے. انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اتخذت خاتما من ذہب، میں نے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی. فنبذہ، نکال کے آپ نے پھینک دی انگوٹھی، آپ نے نکال کے پھینک دی. وقال انی لن البسہ ابدا، میں اس کے بعد اس کو کبھی نہیں پہنوں گا. پہلے پہنی تو لوگوں نے بھی کیا کیا؟ سونے کی انگوٹھی بنائی پہنی. ہمارے نبی نے کیا، ہم بھی کریں گے. پھر آپ نے کیا کہا؟ دیکھو میں نے بنائی تھی اور آپ نے نکال کے اس کو پھینک دیا اور کہا اس کے بعد میں کبھی اس کو پہنوں گا نہیں. ابداً. فنبذ الناس خواتیمہم، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں نکال کے پھینک دی. آپ صحابہ کو دیکھیں، نبی نے ایک عمل کیا، صحابہ نے بھی کیا. نبی نے اس کو نکال دیا انگوٹھی کو، پہنا تو پہنا، نکالا تو نکالا. تو عمل جیسے
کسی چیز کے کرنے میں ہوتا ہے اتباع، جیسے کسی عمل میں کرنے میں ہوتی ہے، اس عمل کے چھوڑنے میں بھی اتباع ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کریں تو ہم کریں گے، نہیں کریں چھوڑ دیں تو ہم بھی چھوڑ دیں گے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن منایا تھا؟ کیا آپ نے عید منائی تھی، عید میلاد النبی؟ کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن منایا جاتا تھا؟ آپ نے اپنے گھر میں بچے یا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی دن منایا تھا؟ نہیں منایا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی پیدائش کا دن نہیں منایا تو اگرچہ منع کی دلیل ہم کو براہ راست نہیں ملتی ہے، لیکن چونکہ آپ نے اتنے سالوں میں کبھی نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ عمل کرنے کا ہوتا تو ہمارا نبی کبھی نہیں چھوڑتا اس کو۔ یعنی ایک کرنے کا عمل نبی نے چھوڑ دیا، صحابہ نے چھوڑ دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عمل نہیں کرنے کا تھا، اس لیے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں۔ اور اسلام کی پہلی 3 صدیوں میں 300 سال تک یہ عمل تھا نہیں تھا، اس کے بعد آیا ہے، بہت لیٹ آیا یہ، 300 سال لگے اس کو آنے میں۔ اس کو ہم آگے دیکھیں کیسا آیا ہو۔ تو یہ دوسری بات ہم نے اس میں دیکھی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا عمل کو کیا ہو تو کرنا چاہیے، چھوڑا ہے تو چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 3، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا دن ہے اور کچھ بھی نہیں کرنے کا، مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کچھ تو کرنا چاہیے، حالانکہ روزانہ 5 ٹائم جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں۔ ارے ڈیلی 5 بار کرنے کو اللہ نے کہا ہے، وہ بھی اعلان کے ساتھ، اور آج کل تو لاؤڈ سپیکر کا دور ہے، سویا بھی جاگ جائے، لیکن وہ کرنے کا کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم موقع مل رہا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے، اور جو چیز نہیں کرنے کی ہے وہ اتنے دھوم دھام سے کرتا ہے کہ یعنی اس میں کتنی غلط چیزیں شریک ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا دن ہے کچھ تو کرنا چاہیے نا۔ تو کیا اسلام میں ایسا ہے کہ کوئی دن بہت ہی امپورٹنٹ ہو، عظمت والا ہو، اس دن کوئی بڑا واقعہ ہوا ہو، تو کیا اس دن کو عید بنایا جا سکتا ہے؟ کہ کسی دن اسلامی تاریخ میں کوئی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہو تو کیا اس دن کو عید بنا سکتے ہیں اگر وہ خوشی کا واقعہ ہو؟ آپ بتائیے جمعہ سے بڑھ کے اور کون سا دن ہو سکتا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن جمعہ ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل دن جمعہ ہے، کیونکہ حدیث میں خود ہے کہ ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے۔ سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا۔ اس لیے جنت میں بھی کیا ہوگا؟ عید الفطر ہوگی، عید الاضحیٰ ہوگا، کیا ہوگا وہاں پہ؟ جمعہ وہاں بھی ہے، جمعہ وہاں بھی ہے۔ عید سب سے بڑی عید جمعہ ہے، لیکن کیا اس دن بھی عبادت کے لیے ہم اس کے دن یا رات کو خاص کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ منع آیا ہے اس بارے میں، تاکہ کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی بڑے دن کو اپنی طرف سے عبادت کے لیے خاص کیا جائے، کوئی آدمی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ آپ نے کیا کہا؟ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی، دوسری راتوں کے مقابلے میں جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے خاص مت کرو۔ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے دوسرے دنوں کے مقابلے میں خاص کرو۔ یعنی سارے دن چھوڑ کے جمعہ کتنا بڑا دن ہے، چلو رات کو تہجد پڑھیں گے، یا سارے دن چھوڑ کے جمعہ کتنا بڑا دن ہے، چلو جمعہ کو روزہ رکھیں گے۔ تو جمعہ اتنا افضل دن ہے، لیکن جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے تم خاص مت کرو اس کو روزے کے لیے یا تہجد کے لیے۔ لیکن کیا فرمایا؟ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، لیکن کسی کا معمول ہو روزے کا اور اس دن جمعہ پڑ جائے، جیسے مثال کے طور پر ایام البید ہوتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے اسلامی مہینوں میں، تو اس میں جمعہ آ جائے تو تم جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہو، معمول کے مطابق رکھ سکتے ہو۔ لیکن جمعہ کتنا بڑا دن ہے، چلو اس دن روزہ رکھتے ہیں، نہیں،
تو معلوم ہوا اگر یہ قاعدہ اسلام میں ہوتا کہ بڑے دن روزہ رکھا جائے، بڑے دن رات کو نماز پڑھی جائے، تو جمعہ کا دن سب سے بڑا ہوتا، اس دن تو زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اسلام میں ایسا قاعدہ نہیں ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی دن کی فضیلت کی وجہ سے اپنی طرف سے اس دن میں عبادات نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، ارے 12 ربیع الاول کو کیا کرو، جلد سے جلوس دو چھوڑ کے تم لوگ کیا کرو، ایک جگہ بیٹھ کے درود شریف پڑھو، دعا کرو، صدقہ کرو، قرآن خوانی کرو، یا جو بھی کرو، نماز پڑھو۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس دن کہتے ہیں ٹھیک ہے ناچ گانا مت کرو، اس دن عبادت کرو۔ تو کیا یہ قاعدہ ہے کسی دن کو اپنی طرف سے عبادت کے لیے خاص کرنا بھی بدعت ہے؟ کیونکہ اگر اس دن عبادت کرنا دین ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹی، آپ کے صحابہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں آپ نکال کے بتا دیں، صحابہ کی زندگی سے آپ نکال کے بتا دیں کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ واقعی کون سا دن ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کون سا راجح ہے کہ 9 یا 12، 9 لو آپ، یا 12 لو، یا 13 لو، جو بھی لو، کوئی بھی تاریخ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، کیا اس دن ہم عبادت خاص اس دن کر سکتے ہیں اس کی فضیلت کی وجہ سے؟ اگر ہے تو پھر سب سے پہلے کرنے والے کون ہوتے؟ صحابہ ہوتے۔ یعنی ان کو اتنی محبت نہیں تھی، ہم کو بہت زیادہ محبت ہے، اور ہم تو کتنے عبادت گزار ہیں نا۔ بستی کا آدمی امام صاحب نہیں پہچانتے، تم بھی رہتے کہ یہاں پہ؟ ہاں میں عید کو آتا، امام صاحب نہیں پہچان رہے اس کو، مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے وہ، بولے میں صبح کو جو جاتا نا تو رات کو ہی آتا ہے، تو صبح میں آپ کو دکھتا نہیں اور رات کو بھی آپ کو دکھتا نہیں، میں جمعہ کو آتا میں، یا عید کو آتا میں، یا پھر بڑی بڑی رات ہوتی اس میں آتا میں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ اتنے عبادت گزار لوگ، ان سے بڑھ کے کون محبت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان سے بڑھ کے کون اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، ان کو عبادت پسند نہیں تھی، ان کو نبی سے محبت نہیں تھی، نہیں کیا انہوں نے۔ ہے نہیں دین میں تو کریں گی کیوں؟ نہیں کرنے کا کام نہیں کرنا ہے۔ اگر کرنے کا کام ہوتا تو ہم سے پہلے وہ کرتے ہیں۔ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر یہ خیر ہوتا تو ہم سے پہلے سبقت اس پر لے جاتے صحابہ۔ تو یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اپنی طرف سے کسی دن کو عبادت کے لیے خاص فضیلت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہوتا تو جمعہ ہوتا۔ نمبر 4، کچھ لوگ بولتے ہیں اس میں برا کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ اچھا کریں گے تو اچھا ہی ہے نا۔ دیکھو کتنے لوگ جمع ہوتے، نبی کے نام سے نعرے لگتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اسلام زندہ باد، شیطان مردہ باد، معلوم نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ اور اتنی بھیڑ رہتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، لاٹھی گھماتے ہیں، اس میں ڈسپلے ہوتا ہے، اس میں کتنا اچھا ہے، لاٹھی کا دور ہے یہ، یعنی لاٹھی گھما کے کیا کر رہا ہے تو کیا بتا رہا ہے؟ مطلب دیکھو اسلام کتنا لڑنے والا دین ہے، تم آؤ تمہاری پٹائی کریں گے اسلام میں۔ تو دوسری قوم میں دیکھتے ہیں لوگ اوپر سے کھڑے ہو کے اپنی اپنی چھتوں سے، یہ کیا چل رہا ہے ان کا، یعنی ان کے دین میں لاٹھی گھماؤ ہے، کیا ہے یہ؟ تو بہت سارے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، تھوڑا انجوائمنٹ ہو جاتا، مزہ آتا، بہت مزہ آتا تھوڑا، تو اس کا دفاع کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اس میں برا کیا ہے، کھانا پینا اور ٹیپو سلطان کی میوزک، ٹیپو سلطان کی میوزک، پھر اس پہ عرب بن کے میرے چاچا بیٹھے تھے، داڑھی نکلی ہو تو کیا ہوا ہو، لیکن داڑھی تو تھی نا، نکلی داڑھی لگا کے ایک دم صافہ، اور وہ عرب کا کالا گوگل، معلوم نہیں اس میں کیا حکمت ہے کالے گوگل، دیکھا عرب لوگوں کو کالے گوگل پہنتے، یہ بھی پہنتا، اس زمانے میں تھا گوگل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گوگل تھا کیا؟ تو اس طرح سے بہت ساری خرافات لوگ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اچھا لگتا ہے، تھوڑا مزہ آتا ہے، اور منع کدھر ہے؟ کیا اپنی طرف سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسلام ہمارے یعنی لیے ایک بلینک پیپر نہیں کہ جو چاہے ڈرائنگ اس میں ہم کریں، جو چاہے کلر اس میں ہم بھریں، اسلام پہلے سے دیا ہوا دین ہے،
وہ جیسا ہے ویسے ہی رکھنا ہے اس کو، اپنی طرف سے اس میں کچھ کر سکتے ہیں نہیں۔ آپ بتائیں، آپ کمپیوٹر کھول کے کچھ میں وائرنگ کرتے ہیں اس میں؟ نہیں۔ موبائل کھول کے کرتے ہیں؟ کوئی بولے اللہ ادھر تھوڑا میں اس کو اور اچھا بناتا ہوں موبائل کو، آپ کا موبائل لے کے کرنے کی کوشش کرے، بھائی وارنٹی ختم ہو جائے گی، کھولنے بھی نہیں دیتا اس کو۔ کیوں؟ جیسے ہی کھولے گا اس کی وارنٹی ختم ہو جائے گی، اور اسلام کی وارنٹی باقی رہے گی، کھول کے کتنا بھی ریپیئر کرو اس کو۔ آپ کی اسلام کی وارنٹی زندگی لائف ٹائم وارنٹی ہے اس کی، جتنا ریپیئر کرو جو چاہے کرو اس کے اندر۔ سوچیے ہم چیزوں کے بارے میں جتنے حساس ہیں، سینسٹیو ہیں، اسلام کے بارے میں ہم نہیں ہیں۔ اسلام ہمارے لیے گویا کہ تختہ مشق ہے، جو چاہے اس پہ ٹرائی کرو، کچھ بھی ٹرائی کرنے کا نا دین میں کرنے کا۔ بچے کے ایجوکیشن میں اگر کوئی آدمی آ کے بولے اس کی کتابیں چھوڑو، میں نئی کتاب پڑھا رہا ہے اس کو اسکول میں، پڑھانے دے گا؟ بولے گا نہیں نہیں نہیں، اس کے ایگزام میں آنے والا ہے، دوسرا کچھ پڑھاؤ مت، جو کتاب میں وہی پڑھاؤ اس کو، جو کتاب میں وہی پڑھاؤ۔ ٹیچر اگر اس کا ٹیوشنز لینے والا اگر یہ بولے کہ میں اپنے حساب سے کچھ پڑھاتا ہوں اس کو، بولے کوئی ادھر ادھر کا پڑھاؤ مت، تم کو فیس کائے کی دے رہے ہیں ہم، جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہی سلیبس پڑھاؤ اس کو، دوسرا کچھ پڑھاؤ مت۔ دنیا میں اتنا احتیاط، دنیا میں اتنی فکر، اور اسلام میں آنے دو، کچھ دروازہ کھلا ہوا ہے اپنا، سب آنے دو اندر، ساری خرافات اسلام میں آنے دو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کو سوچنا ہے، کیا ہم اپنی طور پر اسلام میں کچھ داخل کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے اس کے لیے دلیل بہت ڈھونڈ کے لے کے آئے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جاء ناس من الاعراب، کچھ لوگ دیہاتی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم الصوف، وہ اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وول جس کو ہم کہتے ہیں وولن، اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرآ سوء حالہم قد اصابتہم حاجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا برا حال دیکھا، غربت کا اور ان کی فاقہ اور ان کی پریشانی، تنگ حالی کو دیکھا تو آپ کو برا لگا۔ فحث الناس علی الصدقۃ، آپ نے لوگوں کو ترغیب دی صدقہ کرو، آپ نے لوگوں کو انکریج کیا، موٹیویٹ کیا، ان کو ترغیب دی صدقے کی۔ فابطؤوا عنہ، لیکن آپ کی ترغیب کے باوجود بھی لوگ اسی طرح سے رکے رہے، کوئی ری ایکشن ہی نہیں پبلک میں، کوئی پبلک کی طرف سے کوئی صدقہ آ رہا ہی نہیں۔ حتی رؤی ذلک فی وجہہ، تو آپ نے جب دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ کو برا لگا، اور آپ کو اتنا برا لگا کہ آپ کے چہرے پر اس کا اثر دکھائی دینے لگا، کہ آپ کو بہت خراب لگ رہا ہے کہ دیکھو کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، اور اتنے تکلیف میں لوگ ہیں، ان کو دینا چاہیے، اور لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کچھ، تو آپ کے چہرے پر ناراضگی اور غم کے اثرات دکھائی دینے لگے ہیں۔ ثم ان رجلا من الانصار جاء بسرۃ من ورق، لوگ رکے رہے، پھر ایک صاحب اٹھے، انصاری صاحب، اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، اس کے اندر اس تھیلی میں کیا تھے؟ چاندی کے سکے تھے، چاندی تھا اس میں، اس زمانے میں ویسی سکے چلتے تھے، دینار اور درہم چلتے تھے، تو ان کے پاس چاندی تھی، تو وہ آئے اور انہوں نے وہ پیش کیا صدقے میں۔ ثم جاء آخر، جب وہ آئے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مطلب خاموشی ٹوٹی، بریکنگ دی آئس جس کو بولتے ہیں، کہ اب جو نہیں دینے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا آدمی آیا، ڈالا اس نے جو بھی تھا اس نے ڈال دیا، اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، ایک کے بعد ایک لگاتار لوگ آتے شروع ہوئے۔ ثم جاء آخر ثم تتابعوا، لگاتار لوگ آنے لگے، حتی عرف السرور فی وجہہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کا اثر دکھائی دینے، اب خوش ہو گئے، ہاں اب کام ہو گیا ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ حتی عرف السرور فی وجہہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها، کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے، اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، کوئی اچھی سنت رائج کرے گا، پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے تو اس کو عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔
کسی نے کوئی اسلام میں اچھا طریقہ لایا، لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو طریقہ لانے والے کے لیے کیا ہوگا؟ عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو ان کا اجر ملے گا، لیکن رستہ بتانے والے کو کیا ہوگا؟ اور ان کا بھی اجر ملے گا۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، اور جو اسلام میں برا طریقہ رائج کرے اور لوگ بھی اس پر عمل کریں، کتب علیہ مثل وزر من عمل بها، عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس پر لکھا جائے گا۔ ولا ينقص من اوزارهم شيء، اور اس برے کام پر عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان کو گناہ تو ہے ہی ہے، اس کو زیادہ گناہ ملے گا، ان کا بھی گناہ اس کو ملے گا۔ اس کو امام مسلم نے کتاب العلم میں ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے پوری حدیث کا سیاق، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، پرسپیکٹو غائب کر کے یہ الفاظ لے لیے، جو اسلام میں اچھا طریقہ لائے گا اس کو بھی ثواب، عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اسلام میں اچھا طریقہ لا سکتے ہیں، تو ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھا ہے، ہم نے کہا لائیں اسلام میں، ہم کو بھی اجر ملے گا اور نعرے لگانے والوں کا بھی ہم کو ملے گا۔ کیا یہ حدیث اس عمل کے لیے گنجائش ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو اچھا سمجھتا ہے وہ اسلام میں اس کو داخل کر دے اور پھر یہ سوچے کہ مجھ کو دوسروں کا ثواب بھی ملے گا عمل کرنے والوں کا؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ نہیں۔ علماء نے کہا اس حدیث کو آپ پورا پڑھیے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پورا مت پڑھیے، پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ایک عمل، صدقے کا عمل جو ثابت شدہ عمل ہے، آپ نے لوگوں کو ترغیب دی، لوگ نہیں آ رہے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا ہے، ایک آدمی اٹھا اور اس نے صدقہ دیا، تو اس کے صدقہ دینے کے بعد لوگوں کو انکریجمنٹ ہوا، لوگوں کی ہمت بڑھی، لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا، اس ایک آدمی کی شروعات کرنے کی وجہ سے دوسرے بھی ایک کے پیچھے ایک آتے گئے اور صدقہ دیتے گئے، تو وہ کیا بنا ان کے لیے نمونہ بنا۔ تو بعد میں صدقہ کرنے والوں کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ اس آدمی کو جس نے شروعات کی۔ تو یہاں پر سنتاً حسنہ کا معنی ہے کہ کوئی آدمی اسلام میں اسوہ حسنہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے۔ ایک مٹی ہوئی چیز، ایک رکی ہوئی چیز، نیکی جس پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اب اس عمل کو دوسرے دیکھتے ہیں، اس پر وہ بھی عمل کرتے ہیں، تو وہ سنت جو مٹی ہوئی ہے، وہ نیک عمل جو رکا ہوا ہے، کوئی عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر، ماحول سے نکل گیا ہو، لیکن کوئی آدمی اگر اس کو واپس سے سماج میں لاتا ہے، وہ چیز جو نبی سے ثابت ہے، نیا نہیں۔ صدقہ ثابت ہے کہ نہیں؟ صدقہ کس پس منظر میں آپ نے کہا؟ صدقہ ثابت ہے، لیکن لوگ عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر، پھر ایک آدمی نے عمل کیا تو سب عمل کرنے لگ گئے۔ تو یہ پس منظر ہے کہ ایک ثابت شدہ عمل جو اسلام میں ہے لیکن لوگوں میں سے نکل گیا ہو، پھر ایک آدمی کھڑا ہو کے عمل کرے، اس کو دیکھ کے دوسرے بھی عمل کرنے لگیں، تو کیا ہوگا؟ ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ جیسے کسی ماحول میں لوگ خام خواہ کا فضول خرچی کرتے نکاح میں، اب ایک آدمی ہمت کیا، بہت مالدار تھا، اس نے کیا کیا؟ میرے کو دہیج نہیں چاہیے، میں دہیج دیے تو میں بھاگ جاؤں گا، نکاح کے دن ہی چلے جاؤں گا۔ اب اس نے اس طرح سے کیا، اور اسراف نہیں کروں گا، اور 5 کلمے نہیں پڑھوں گا میں۔ ہمارے ماحول میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نکاح کے ٹائم پہ 5 کلمے پڑھاتے ہیں، یعنی پہلے مسلمان بناؤ پھر دولہا۔ یہ نکاح کے ٹائم پہ کلمے کہاں سے آئے؟ بولو، امام صاحب بھی پڑھاتے، عائشہ بولو اشہدو، پہلا کلمہ لا الہ، پورے 5 کلمے، پبلک بھی سوچتے تھے ہاں میرا بھی ایک دن تھا میں بھی پڑھے ہوا ہوں۔ نکاح میں کلمے، اتنی ساری خرافات مسلمانوں میں ہے، شروع میں کلمہ اور بعد میں قوالی اور گانے اور ناچ، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہے۔ تو اس نے ہمت کی، دیکھا سب لوگ سماج میں نکاح میں فضول خرچی کرتے ہیں، میں نہیں کروں گا، اس نے سیدھا سادہ نکاح کیا۔ اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ جو غریب تھے، یہ تو امیر تھا، استعداد تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، ان لوگوں نے دیکھا نہیں اس نے سادہ نکاح کیا، میں بھی کروں گا۔ اس نے بھی اپنے گھر میں نوجوان نے بتایا میں بھی ایسا نہیں کروں گا،
فضول خرچی نہیں کروں گا، میں سادہ نکاح کروں گا، سیدھا سادہ، کچھ لوں گا نہیں، کچھ دوں گا نہیں، ہاں مہر دوں گا خالی۔ اب ایک کے بعد ایک اس معاشرے میں سادہ نکاح کا ماحول بن گیا، تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے ہمت کر کے پہلے سب سے پہل کی، وہ چیز ثابت تھی لیکن وہ چیز اس معاشرے سے نکل چکی تھی، اب پہلا عمل کرنے والا اس چیز کو اس معاشرے میں زندہ کرنے والا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو دیکھ کے عمل کرنے والوں کو بھی ان کا ثواب ملے گا۔ آج کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی، بہت بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ لوگوں کی ہوتی ہے کہ ایک باپ جس کو ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہوئی وہ کرے گا کیا؟ کیونکہ ایک نکاح ہی میں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، دوسری میں گردن کا نمبر ہوتا ہے، بتائیے کیسا معاملہ ہوگا۔ تو اس طرح سے کئی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں کہ ایک آدمی پہل کرے نیکی کی جو اسلام میں ہے، یہ نہیں کہ نیا کچھ اسلام میں لا کے داخل کرے۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس میں آپ کا قول بیان کیا گیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احیا سنتا من سنتی، جو میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کرے، معلوم ہوا سنت مٹ بھی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے اس حدیث کو اس حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ من احیا سنتا من سنتی، جو میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے، کوئی نئی سنت یا میری سنت، سمجھ میں آ رہا ہے یہاں کیا ہے؟ سنتن حسنہ، آپ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے جو نبی سے ثابت ہونا چاہیے۔ فعمل بها الناس، تو لوگوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ کان لہ مثل اجر من عمل بها، تو عمل کرنے والوں کی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ لا ينقص من اجورهم شيئا، اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن ابتدع بدعة فعمل بها، جو آدمی بدعت نکالے دین میں، دیکھیے اب اس کی ٹکر پر کیا آ رہا ہے؟ بدعت۔ کوئی آدمی بدعت نکال، یہاں یہ کہا گیا کیا اچھی بدعت بری بدعت نہیں، بدعت بدعت ہے۔ کوئی آدمی ایسا بولتا ہے اچھا گناہ برا گناہ، بولتا کوئی بولی بہت اچھا گناہ ہے یہ بولنا ہی غلط ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اب کوئی آدمی بولے اچھی بدعت بری بدعت، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کہے اچھی گمراہی بری گمراہی، بولتا ہے کوئی، اس کو دواخانے میں بھرتی کرنا پڑے گا، عربی دواخانے میں، جہاں اس کو ریپیئر کریں کیا ہے یہ اچھی گمراہی کبھی ہوتی کیا؟ تو حدیث میں کیا ہے؟ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، جو بدعت ایجاد کرے، دین میں نیا کچھ نکالے، فَعُمِلَ بِهَا، اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو جو لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں کہ اس چیز سے کہ ہم کسی گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں، کہ ایک آدمی دیکھیے کتنا خطرناک معاملہ ہے، ایک غلط چیز نکال دیا اچھا سمجھ کے، لوگ عمل کرنا شروع کر دیے اس کے اوپر، ان سب کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس پر ہوگا۔ کان علیہ اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شیئا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے بھی گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی گمراہ کرنے والے کو گمراہ ہونے والوں کا بھی گناہ ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو تو ان کا گناہ ہوگا، ان کا گناہ اس کو بھی ملے گا، کیونکہ آنکھ بند کر کے وہ پیچھے چلتے رہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ تحقیق کرتے، تحقیق نہیں کی، آنکھ بند کر کے چلتے رہے اس کے پیچھے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے، طرق اور شواہد کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مقدمے کے طور پر اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی شرط کے طور پر تھیں جو میں نے ذکر کی۔